بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 5 کا آغاز کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم خاص کی پہلی مثال ذکر کریں گے۔ گزشتہ سبق میں جیسا کہ خاص کا حکم بیان ہو چکا، اس کی تعریف بھی ہو گئی، تو اب مصنف کئی مثالیں خاص کی ذکر کریں گے، جن میں سے پہلی مثال یہ آیت کا جز ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ عورتیں اپنے آپ کو عدت کے لیے 3 قروء تک روکے رکھیں۔ اب ہم سب سے پہلے بڑھتے ہیں آج کے سبق کے عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ تو ہماری عبارت شروع ہو رہی ہے مثال ہو سے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ خاص کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں ہے۔ فإن لفظۃ الثلاثۃ خاص فی تعریف عدد معلوم، کیونکہ لفظ ثلاثہ متعین عدد کی معرفت میں خاص ہے۔ فیجب العمل بہ، تو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ وَلَوْ حُمِلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْأَطْهَارِ، اور اگر اقراء یعنی قروء کو اطہار پر محمول کیا جائے، کما ذہب الیہ الشافعی، جیسا کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ اس طرف گئے ہیں، بِاعْتِبَارِ أَنَّ الطُّهْرَ مُذَكَّرٌ دُونَ الْحَیْضِ، اس بات کا اعتبار کرتے ہوئے کہ طہر لفظ جو ہے یہ مذکر ہے نہ کہ حیض۔ وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث، اور کتاب اللہ جمع کو بیان کرنے میں مؤنث لفظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ دل علی انہ جمع المذکر وہو الطہر، جس نے اس بات پر دلالت کی کہ قروء مذکر کی جمع ہے اور وہ طہر ہے۔ لازم ترک العمل بہذا الخاص، تو اس خاص پر ترک عمل لازم آئے گا، اس لیے کیوں کہ لأن من حملہ علی الطہر لا یوجب ثلاثۃ اطہار، اس لیے کہ جس نے لفظ قروء کو طہر پر محمول کیا ہے، یعنی قروء کو جس نے طہر پر محمول کیا ہے، وہ 3 طہر ثابت نہیں کر سکتا، بل طہرین و بعد الثالث، بلکہ وہ 2 طہر ثابت کرے گا اور تیسرے کا بعض۔ وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ، اور وہ تیسرے کا بعض وہ والا طہر ہوگا جس میں طلاق واقع ہوئی ہے۔ تو جی طلبہ کرام، یہ ہماری عبارت اور ترجمہ تھا۔ اب ہم نفس مسئلہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں عبارت کو سمجھنے سے، اس پورے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے تمہیداً آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ یہاں مطلقات کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ مطلقات کون سی ہیں؟ تو یاد رکھیں، مطلقات ان عورتوں کو بولتے ہیں جن کو طلاق دی گئی ہو۔ تو اس سے مراد کون سی عورتیں ہیں جو عدت گزاریں اور 3 قروء تک وہ ٹھہری رہیں؟ تو یہاں سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جن کو خلوت صحیحہ کے بعد 1 یا 2 طلاق رجعی یا بائنہ دی گئی ہو اور انہیں حیض بھی آتا ہو اور غیر حاملہ ہوں، تو ان کی عدت 3 قروء سے بیان کی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بنیادی بات تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ اس مسئلے میں حضرت امام شافعی اور امام اعظم علیہ رحمہ کا اختلاف ہے۔ تو اختلاف کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس مسئلے میں امام شافعی کا موقف سنتے ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو 3 قروء والی عدت ہے، تو یہ عدت طہر کے اعتبار سے ہوگی، یعنی عورت 3 قروء عدت گزارے گی۔ تو چونکہ قروء ایسا لفظ ہے جو طہر اور حیض کے معنی میں مشترک ہے، یعنی اس کا معنی طہر بھی آتا ہے، اس کا معنی حیض بھی آتا ہے، تو امام شافعی اس میں سے جو معنی لیتے ہیں وہ طہر والا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے ہاں عورت 3 طہر تک عدت گزارے گی، اور جیسے 3 طہر ہوں گے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ جبکہ احناف کا موقف
اس بارے میں وہ یہ ہے کہ عورت 3 حیض عدت گزارے گی، یعنی چونکہ قروء کے لفظ کا معنی حیض بھی ہے، تو احناف کے ہاں عورت 3 حیض عدت گزارے گی۔ تو یہ دونوں کا موقف تھا، امام شافعی کے ہاں 3 طہر عدت ہے، جبکہ احناف کے ہاں 3 حیض عدت ہے۔ اب امام شافعی کی ہم دلیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو امام شافعی کی دلیل قیاس ہے، وہ نحوی قاعدہ قانون ہے، آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ثلاثتن سے لے کر عشرتن تک جتنے بھی اسماء اعداد ہیں، ان کی جو تمییز ہے وہ خلافی قیاس آتی ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ ثلاثت رجال لکھا ہوا ہے، تو یہاں اس میں عدد چونکہ مؤنث ہے، یعنی ثلاثہ یہ مؤنث ہے، تو جو معدود ہوگا، جو اس کی تمییز ہوگی، وہ اس کے برخلاف مذکر آئے گی۔ اور اگر یہاں اس میں عدد وہ مؤنث نہ ہوتا بلکہ مذکر ہوتا، تو پھر یہ جو تمییز آتی یہ مذکر نہ آتی بلکہ یہ مؤنث آتی۔ تو اصل قاعدہ یہ ہے کہ ثلاثتن سے عشرتن تک اس میں عدد قیاس کے خلاف آتا ہے۔ اب امام شافعی اس سے کس طرح سے دلال کرتے فرماتے ہیں، دیکھیں قرآن کریم میں وارد ہوا ثلاثت قروء۔ اب ثلاثت قروء میں آپ دیکھیں تو قروء چونکہ پہلے بیان ہو چکا، یہ 2 معنی میں مشترک ہے، اس کا معنی طہر بھی ہے، اس کا معنی حیض بھی ہے۔ اور جو اس میں عدد ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مؤنث لکھا ہوا ہے، جو قرآن کریم میں وارد ہوا ہے وہ لفظ مؤنث سے آیا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جو معدود ہے، جو تمییز ہے یعنی قروء، یہ مذکر ہونا چاہیے۔ تو اب قروء کے اندر جو 2 معنی ہیں، ایک طہر کا ہے، دوسرا حیض کا ہے، تو اب مذکر معنی جو ہے وہ طہر والا بنتا ہے، حیض والا معنی نہیں بنتا۔ تو اب امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں چونکہ ثلاثتن مؤنث ہے تو اس کا معدود مذکر ہونا ضروری ہے، اور مذکر والا معنی طہر والا ہے، حیض والا معنی مذکر کا نہیں ہے بلکہ حیض تو مؤنث لفظ ہے، تو لہٰذا اس لیے یہاں مراد بھی طہر ہوگا۔ اس دلیل کی بنیاد پر، اس قاعدہ نحوی کی رعایت کرتے ہوئے، اس قیاس پہ عمل کرتے ہوئے امام شافعی یہاں طہر مراد لیتے ہیں۔ جبکہ اگر احناف کی طرف بڑھیں تو احناف کی جو اس بات پر دلیل ہے وہ یہ ہے کہ خاص پر عمل کرنا واجب ہے، چونکہ ہم نے پیچھے خاص کا حکم پڑھا کہ خاص کے مقابلے میں اگر خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے تو ایسی صورت میں ہم اولاً دونوں کو تطبیق دیں گے کہ دونوں پہ ہی عمل ہو جائے۔ لیکن اگر ایسی صورت نہ بن رہی ہو کہ خاص پر بھی عمل ہو سکتا ہو اور ساتھ خبر واحد یا قیاس پر بھی عمل ہو سکتا ہو، تو پھر ہم خاص پہ عمل کریں گے، ہم خبر واحد یا قیاس جو مقابل میں آئے تھے ان کو چھوڑ دیں گے۔ اب جیسے آیت میں لفظ ثلاثتن کا ذکر ہے تو یہ خاص ہے ایک معلوم عدد کے بارے میں، اور وہ معلوم عدد کون سا ہے؟ 3، جو 2 اور 4 کے درمیان میں آتا ہے۔ تو اب جب کنفرم ہے کہ 3 ایک خاص، ثلاثتن ایک خاص عدد کا نام ہے، تو اس 3 سے نہ کم کریں گے نہ 3 سے زائد کریں گے۔ اگر ہم امام شافعی کے قیاس کو مان لیتے ہیں، یعنی اگر ہم قروء سے مراد طہر لے لیتے ہیں، تو اب کبھی بھی اس حکم خاص پر عمل نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ خاص کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی عورت عدت اپنی گزارے گی تو وہ 3 کی مقدار پوری ہو، لیکن اگر طہر مراد لیا جائے تو پھر عورت کی جو عدت ہوگی وہ 3 نہیں ہوگی بلکہ 2 طہر تو مکمل ہوں گے، اور تیسرے کا بعض حصہ ہوگا، کیونکہ بعض حصہ تو گزر چکا ہوگا طہر کا پہلے سے ہی، تو جس حصے میں طلاق ہوئی تھی، چونکہ طہر میں طلاق مسنون ہے، حیض میں تو دی نہیں جائے گی، تو جب طہر میں طلاق دی جائے گی تو کچھ حصہ گزر چکا ہوگا، اور جو گزر چکا ہوگا وہ 3 کی مقدار سے کم ہو جائے گا، تو لہٰذا خاص پر عمل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب ایک طرف کتاب اللہ کا خاص حکم ہے اور دوسری طرف قیاس ہے تو ہم خاص پہ عمل کریں گے، قیاس کو چھوڑ دیں گے۔ اب رہی بات
امام شافعی کے اس دلیل کی جو انہوں نے دی کہ قروء سے مراد طہر لیں گے، اس لیے کہ اگر طہر مراد نہیں لیتے تو فنی خرابی نحوی قاعدے کا خلاف لازم آتا ہے۔ تو اس کے ہم دو جواب دیں گے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ نحوی ضابطہ کو کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں ترک کر دیا جائے گا، چونکہ کتاب اللہ کے خاص یعنی ثلاثتن پر عمل اسی وقت ممکن ہوگا جب قروء سے مراد حیض لیا جائے گا، تو لہٰذا قیاس کی وہ ویلیو ہی نہیں ہے کتاب اللہ کے مقابلے میں، خاص کے مقابلے میں، تو اس لیے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، کتاب اللہ پہ عمل ہوگا، خاص پر عمل ہوگا۔ دوسرا جواب ہمارا یہ ہے کہ حیض مراد لینے کی صورت میں بھی نحوی قاعدے کی خلاف ورزی لازم ہی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نحوی ضابطوں کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے۔ لفظی لحاظ سے قروء کو اگر آپ دیکھیں تو یہ قروء لفظی لحاظ سے مذکر ہے، اور جو ثلاثتن ہے یہ مؤنث ہے، تو خلاف قیاس تو پہلے اسی ہی قاعدے پہ عمل ہو رہا ہے، چونکہ قانون یہ تھا کہ ثلاثتن سے عشرتن تک اسم عدد قیاس کے خلاف آتا ہے، تو آپ اس میں غور کریں کہ ثلاثتن مؤنث ہے تو قروء لفظ کے لحاظ سے مذکر ہے، تو یہ پہلے سے ہی قاعدے کے مطابق ہے۔ اب اس میں معنوی اعتبار سے جو امام شافعی نے تعویل کی ہے کہ طہر مراد لیں گے تو معنی درست ہوگا، حیض مراد لیں گے تو معنی درست نہیں ہوگا، حضرات نحویہ جو ہیں وہ لفظ سے بحث کرتے ہیں، وہ معنی سے بحث نہیں کرتے، یعنی وہ لفظی اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ تو حاصل کلام دوسرے جواب کا یہ نکلے گا کہ حیض مراد لینے کی صورت میں بھی نحوی ضابطے کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی، کیونکہ نحوی ضابطوں کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے اور لفظی لحاظ سے قروء مذکر ہے، اسی وجہ سے اسم عدد ثلاثتن کو مؤنث لایا گیا ہے۔ اسم عدد کا ضابطہ تو درست بیان کیا گیا، مگر طرز استدلال نحوی حضرات کے مسلک کے خلاف ہے، کیونکہ نحوی حضرات الفاظ سے بحث کرتے ہیں، جبکہ امام شافعی نے قروء کے معنی سے استدلال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کے سبق کا ہمارا حاصل یہ نکلا کہ ہم نے خاص کی پہلی مثال یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ یعنی شوافی اور احناف کے درمیان اختلاف پڑا۔ شوافی کی دلیل پڑھی، احناف کی دلیل پڑھی، شوافی کی دلیل کے دو جواب بھی ہم نے پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی ترتیب سے اس کو لکھ دیا جائے، یعنی پہلے اس کی ہیڈنگ دی جائے کہ ثلاثۃ قروء میں قروء سے مراد پر شوافی و احناف کا اختلاف، پھر اس میں امام شافی کا موقف، احناف کا موقف، شوافی کی دلیل، احناف کی دلیل اور شوافی کی دلیل کا جواب، اس طرح سے اس کو لکھ کر مکمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔